اس کی کم عمر نند نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ ہاں چلی جاؤں گی میں۔ وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے کہاں جاؤ گی؟ اپنے ماں باپ کے گھر۔ ان سے ہماری پہلے ہی بات ہو چکی ہے، وہ ہمارے اس فیصلے میں ہمارے ساتھ ہیں، اور اگر تم گھر چھوڑتی بھی ہو تو وہ تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ ساس کی بات سن کر ساتوں آسمان جیسے اس کے سر پر گر پڑے تھے۔ وہ بری طرح چکرا کر رہ گئی۔ ہاں، آپی، اماں، ابا کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ اس مصیبت سے جلد از جلد چھٹکارا پا لیا جائے۔ اگر محلے میں کسی کو خبر ہو گئی کہ صوفیہ کا بچہ، کس قدر بے عزتی ہوگی۔ اف، جو بھی کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ اس کی ماں جائی بھی آج اس کے غم میں شریک نہ ہوئی۔ کتنی تیزی سے سب نے مشترکہ فیصلہ کر کے اس معصوم کی زندگی کو برزخ میں دھکیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ ششدر سی اسے دیکھتی رہی، اور پھر جب بولی تو اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ مجھے کسی کا سہارا نہیں چاہیے، خدا کی زمین بہت بڑی ہے، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، اس کی تربیت کر کے اسے حلال رزق کمانے کے قابل بنا سکتی ہوں میں۔ مجھ میں اتنی ہمت ہرگز نہیں کہ اپنی پیدا کردہ اولاد کو خود اپنے ہاتھوں اس حال میں پہنچاؤں کہ وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے زنانہ لباس پہن کر، میک اپ سے لتھڑا چہرہ لے کر در در جائے اور بھیک مانگے، روٹی کے حصول کے لیے جسم فروشی کا کام کریں۔ حمزہ اگر مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں تو وہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، میں کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ آخر میں اس کی نگاہیں حمزہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں، جو اس کے آخری جملے پر آگ بگولا ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے طلاق دے دوں گا؟ اپنی اور خاندان کی بے عزتی کروانے کے لیے آزاد چھوڑ دوں گا؟ میں تمہیں آزاد چھوڑ دوں تاکہ تم اس ہجڑے کی پرورش کے لیے ایک مہان عورت کا روپ دھار لو اور لوگوں سے ہمدردیاں وصولتی پھرو؟ لوگ تمہیں پوچھنے لگیں کہ تم نے اس نامکمل بچے کی خاطر اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ دیا۔ اب وہ اس پر نفسیاتی دباؤ ڈال رہا تھا۔ وہ حق دک رہ گئی۔ تم اسی گھر میں رہو گی میری بیوی بن کر، اور اس منحوس کا بھی بندوبست ہو جائے گا کچھ ہی دیر میں۔ تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، اس سے جتنا پیار کرنا ہے کر لو۔ آج کے بعد بھول جانا کہ تم نے کسی کو جنم دیا تھا۔ وہ صفاقی کی انتہاؤں کو پار کر گیا۔ صوفیہ کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا تھا۔ حمزہ نے اسے ایک بند گلی میں لا کھڑا کیا۔ اس کی خالی التجا آمیز نگاہیں اپنے شریک حیات کے چہرے سے لپٹ گئی، مگر اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ سب ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئے۔ حمزہ، اس نے پھر اسے پکارا۔ حمزہ نفی میں سر ہلاتا کمرے سے باہر جانے لگا۔ حمزہ، تم اس بچے کے باپ ہو، تم ہی۔ بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ حمزہ نے اچانک ہی اپنا آخری قدم بھی کمرے سے باہر نکال کر دروازے کو ایک جھٹکے سے بند کر دیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے پر اسے ہوش آیا تھا۔ اپنی تمام ہمت جمع کر کے وہ بستر سے اٹھی اور لڑکھڑاتے ہوئے دروازے تک آئی۔ یہ احساس ہی روح فساں تھا کہ اسے قید کر دیا گیا ہے۔ کیا وہ اپنے بچے کے لیے کچھ کر پائے گی؟ ایک بڑا سوالیہ نشان آنکھوں میں ناچنے لگا۔ مت کرو اتنا ظلم، میرے بچے کو جانے دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے رحم کرو، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، اسے برباد مت کرو۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ اس کی آہو زاریاں دیواروں سے ٹکرا کر اپنا آپ بے مول کر چکی تھی۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ اس کے کمزور ہاتھوں میں بے پناہ طاقت آ گئی تھی۔ بہت دیر تک وہ اپنے ٹوٹے وجود کو جوڑ کر احتجاج کرتی رہی، پھر وہ کسی کانچ کی طرح ٹوٹ کر فرش پر بکھرتی چلی گئی۔ ساری توانائی نچڑ کر رہ گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر زاروں زار رونے لگی۔ اے اللہ، میری مدد کر۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے تخلیق کار کو شدت سے پکارا تھا۔ میرے بچے کو اس ظالم دنیا سے بچا لے۔ وہ ہولے ہولے بڑبڑانے لگی۔ بہت سی کہانیاں اس کے دماغ میں جھکڑوں کی مانی چل رہی تھیں۔ کل کو میرا بچہ بھی ایسے کسی گھٹیا کردار کے ساتھ ذلت بھری زندگی گزارے گا۔ وہ مستقبل کی اذیتوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں میں اترتے محسوس کر رہی تھی۔
अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वो हाल में लौटी। अपनी जगह से बमुश्किल उठकर उसने बंद दरवाजे की चटखनी चढ़ाई। इस जरा से फासले को तय करने में हजारों बरस की थकन से उसका वजूद आशना हुआ था। सोफिया ने बच्चे को अपनी गोद में भरा और उसे देखने लगी। उसकी निगाहों में मोहब्बत की गहराई 7 समंदरों जैसी थी। उसके वजूद का मासूम और पाक हिस्सा उससे अलग करके बेयारो मददगार हो गया था। वो उसे तड़पती निगाहों से देखती रही। आंखें थी कि उसके दीदार से सिराब ना होती थी। कब वक्त गुजर गया उससे खबर भी ना हुई। वो तो बस उस मासूम के चेहरे के एक एक नक्श पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त कर रही थी। कोई उसे देख लेता तो पागल समझता। दरवाजे के पार कदमों की चाप उभरी। चाप सुनकर वो सहमी हिरनी की तरह चुकन्ना हो गई। सोफिया, दरवाजा खोलो। बहुत देर तक दरवाजा बजाने के बाद भी जब कोई जवाब न मिला तो हमजा धाड़ कर बोला, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। वो रोते हुए बोली और बच्चे को और जोर से खुद में भींच लिया। दरवाजा धड़धड़ाने और धमकियों से भरे जुमले किसी पत्थर की तरह उसकी समातों पर बरस रहे थे। मैं क्या करूं मेरे मालिक, मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मेरी मदद फरमा। बच्चा उसकी पुरजोर गिरफ्त में मचल रहा था। उसके मचलने का उसे एहसास ही नहीं हुआ, जबकि वो खुद खौफजदा निगाहों से दरवाजे को देख रही थी। दरवाजे पर जैसे मुक्कों की बारिश हो गई थी। लगता था किसी भी आन दरवाजा टूटकर नीचे गिर जाएगा, और यही हुआ। 2 मर्दों की ताकत से दरवाजा टूट गया था। उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर सोफिया बिजली किसी तेजी से उठी थी। सोफिया, इस तमाशे का कोई फायदा नहीं, बच्चा मेरे हवाले कर दो। हमजा आहिस्तगी से उसके करीब आते हुए बोला। वो नफी में सर हिलाते हुए पीछे होती गई। बच्चे को अब भी उसने खुद में भींच रखा था। हमजा के बढ़ते कदम उसकी सांसें रोक रहे थे। वो जोर जोर से चीखने लगी, मैं इसे किसी भी सूरत तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमजा उसके सर पर पहुंच गया था और बच्चा छीनने लगा। सोफिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और भागने की कोशिश करने लगी, मगर हमजा ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब जैसे ही खींचा तो बच्चा सोफिया के हाथ से फिसलकर पलक झपकते फर्श पर गिर गया। सोफिया के हलक से बेसाख्ता चीख बुलंद हुई थी। हमजा भी लम्हे भर के लिए ठिठक कर रह गया। दोनों तेजी से बच्चे के पास आए थे। हमजा हैरत से शिशदर रह गया था। बच्चा फर्श पर गिरा था, मगर उसके हलक से एक आवाज भी ना निकली। उसने एक निगाह साकत खड़ी सोफिया पर डाली, जो किसी अनहोनी के हो जाने के खौफ से एक कदम भी आगे ना बढ़ पाई। उसने बेहिस पड़े बच्चे को गोद में भरा। बच्चा फर्श पर गिरने से पहले का मर चुका है। उसकी हैरत में डूबी आवाज सोफिया के कानों में उतरी थी। बच्चा दम घुटने से मरा था। इस बात का एहसास होते ही वो बेजान होते वजूद के साथ फर्श पर बैठती चली गई। उसके बहते आंसू थम गए थे। खुदा ने उसके बच्चे को इस जालिम दुनिया से बचा लिया था।